اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں یہ دوسرا درس ہے۔ اس درس میں انشاءاللہ تعالی ہم امام ابو حنیفہ کے عہد شباب سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب امام ابو حنیفہ کے عہد شباب تک زندہ تھے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 93 ہجری میں ہوئی اور امام ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری کی ہے، تو 13 سال کی عمر تھی ان کی جب حضرت انس ابن مالک کا انتقال ہوا۔ پھر حضرت سہل بن سعد کا انتقال 91 ہجری میں ہوا جب امام صاحب کی عمر 11 سال کی تھی، اور حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ پہلی صدی ہجری تک حیات رہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے صحابہ کی رویت کی ہے، اس لحاظ سے آپ جو ہے وہ تابعی ہیں۔ امام صاحب چونکہ ایک تاجر آدمی تھے، لہذا ان کی زیادہ تر توجہ اپنی آبائے پیشے کی طرف تھی۔ اس دور میں یہ علماء کی صحبت میں اتنا زیادہ نہیں آتے جاتے تھے۔ ایک دن کسی کام سے جا رہے تھے تو بازار جا رہے تھے تو راستے میں امام شعبی جو کوفہ کے ایک بہت مشہور امام ہیں ان کے مکان سے گزرے۔ تو امام شعبی اپنے مکان سے نکل رہے تھے، سمجھے کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے، تو پاس بلایا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے ایک سوداگر کا نام لیا کہ اس کی طرف جا رہا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا، امام شعبی نے فرمایا کہ میرے پوچھنے کا مطلب تھا تم پڑھتے کس سے ہو، تمہارا استاد کون ہے؟ تو انہوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا، میں تو کسی سے بھی نہیں پڑھتا، میرا تو کوئی بھی استاد نہیں ہے۔ تو امام شعبی نے کہا، دیکھنے میں تو بڑے قابل لڑکے نظر آتے ہو، تم میں تو ایسے جوہر نظر مجھے آتے ہیں کہ اگر پڑھو تو بڑا نام پاؤ، تو تم ایک کام کرو کہ تم علماء کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اس نصیحت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اتنا اثر کیا کہ گھر کر لیا، اور آپ نے بہت اہتمام کے ساتھ پھر تحصیل علم پر توجہ دی اور کئی علوم حاصل کیے۔ تو سیرت نعمان جو امام شبلی نعمانی نے لکھی ہے اس میں پھر تفصیل سے یہ بات آتی ہے کہ امام صاحب نے پھر کئی علوم حاصل کیے، لیکن ان تمام علوم کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو زیادہ تر نسبت جو ہے وہ علم الفقہ سے رہی، لیکن علم الفقہ کے لیے پھر باقی علوم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ علم الکلام بھی ہو اور علم القرات بھی ہو، اور پھر احادیث کے اوپر اور تفاسیر کے اوپر اور تمام چیزوں پہ پھر عبور ہو تو پھر انسان آگے بڑھتا ہے۔ پھر امام صاحب جو ہے وہ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ حماد جو ہے وہ کوفے کے ایک مشہور امام اور استاد وقت تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے، ان سے سماعت حاصل کی تھی حضرت حماد نے، اور بڑے بڑے تابعین جو ہے ان کے فیض سے مستفید ہوتے تھے۔ تو اس وقت کوفے میں انہی کا مدرسہ جو ہے وہ سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ مشہور تھا۔ تو معمر جو ہے وہ امام تھے اور ان کا حلقہ درس جو ہے وہ بڑا مانا جاتا تھا۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو فقہ کا سلسلہ چلا آتا تھا اس کا مدار انہی پر رہ گیا تھا، یعنی صرف اسی ایک مدرسے میں اس فقہ کا زیادہ تر رجحان تھا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے وابستہ تھا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں اور فقہا میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیش نظر آتے۔ تو بہرحال یہ وہ زمانہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام حماد سے پڑھنا شروع کیا، اور مختلف چیزیں جو ہے وہ یہیں مصروف رہتے تھے، علم الفقہ وغیرہ میں۔ تو بہرحال اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا کہ استاد کسی خاص مسئلے پر زبانی گفتگو کرتا تھا جس کو شاگرد یاد کر لیتے تھے اور کبھی لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے دائیں صف میں بیٹھتے، کیونکہ جو ابتدا کرنے والے لوگ تھے
یہ امتیاز عموماً قائم رکھا جاتا تھا، لیکن چند روز کے بعد جب حماد کو تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقے میں ایک شخص بھی حافظے اور ذہانت میں ان کا ہمسر نہیں ہے، تو حکم دیا کہ امام ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کرے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ابو زہرہ مصری نے نقل کیا۔ اچھا، خود امام صاحب کا بیان ہے کہ میں حضرت حماد کے درس میں 2 برس تک رہا، پھر خیال ہوا کہ خود درس قائم کروں، لیکن استاد کا ادب مانے آیا۔ اتفاق سے ان دنوں حماد کے ایک رشتہ دار جو بصرے میں رہتے تھے وہ انتقال کر گئے، تو استاد نے مجھے خود بلایا اور کہا کہ یہاں پہ مدرسے کا جو سارا انتظام ہے، تمہارے سوا تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا جو چلا سکے، تو جب تک میں بصرہ جا کر واپس نہ آ جاؤں تو یہ انتظام تمہیں ہی سنبھالنا پڑے گا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اس آنے جانے میں حضرت حماد کو 2 ماہ کا وقت لگ گیا۔ اس ضمن میں ہی آپ کا جانشین مقرر کیا گیا اور تلامذہ اور ارباب حاجت جو ہے وہ میری ہی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ حضرت حماد کی غیر حاضری میں بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جن میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جن سے میں نے روایت حضرت حماد سے سنی ہو، تو اس لیے میں نے اپنے اجتہاد سے جواب دیے اور احتیاطاً ایک یادداشت بھی لکھتا گیا۔ 2 مہینے کے بعد جب حضرت حماد بصرے سے واپس آئے تو میں نے وہ یادداشت ان کی خدمت میں پیش کی۔ کل 60 مسئلے تھے، ان میں سے 20 میں غلطیاں نکالی، باقی کی نسبت فرمایا کہ تمہارا جواب صحیح ہے۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ حماد جب تک زندہ ہیں ان سے شاگردی کا تعلق نہ چھوڑوں۔ امام حماد کا انتقال 120 ہجری میں ہوا۔ امام ابو حنیفہ اگرچہ اور فقہائے کرام سے بھی تحصیل فقہ کی تھی، لیکن فی الحقیقت فقہ میں ان کے اول و آخر استاد حماد ہی تھے۔ حضرت حماد کی زندگی ہی میں امام صاحب نے علم حدیث کی طرف توجہ کی، کیونکہ تفقہ فی الدین علم حدیث سے مکمل آگہی کے بغیر ناممکن تھا۔ اس وقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور و شور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر جگہ سند اور روایت کے درس کھلے ہوئے تھے۔ صحابہ جن کی تعداد کم از کم 10,000 تھی، تمام ممالک میں پہنچ گئے تھے، اور اس کی وجہ سے اسناد و روایات کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا۔ لوگ جہاں کسی صحابی کا سن پاتے تھے تو دوڑ دوڑ کر لوگ جمع ہوتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنائیں، کوئی شرعی مسئلہ سنائیں، وہ بات جو آپ نے حضور سے سنی ہمیں سنائیں۔ ایک محبت تھی، ایک تڑپ تھی۔ تو اس طرح تابعین کا جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے ایک بڑا گروہ پیدا ہو گیا، جن کے سلسلے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن شہروں میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا وہ دار العلم کے لقب سے ممتاز ہوئے، یعنی کہ مکہ معظمہ، مدینہ المنورہ، یمن، بصرہ، کوفہ وغیرہ۔ ان کے پلے کا پھر اور کوئی شہر نہ تھا۔ اچھا، کوفے کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہی شہر امام ابو حنیفہ کا مسکن اور مولد تھا۔ آپ پیدا بھی یہیں ہوئے، رہتے بھی یہیں تھے۔ اسلام کی تمدنی زندگی کا سب سے اہم گہوارہ یہی شہر تھا۔ اس شہر کی بنیاد کی وجہ مورخین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو، جو اس وقت حکومت کسریٰ کے خاتمہ کر کے مدائن میں سکونت پذیر تھے، ان کو خط لکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا شہر بساؤ جو ان کا دار الہجرت اور قرار گاہ ہو۔ حضرت سعد نے کوفے کی زمین پسند کی۔ 17 ہجری میں اس شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ اول معمولی قسم کی عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ اسی طرف سے اطراف و اکناف سے لوگ آ کر یہاں آباد ہونے لگے۔ تھوڑے ہی دن میں یہ شہر علم و فن کی درسگاہ اور تہذیب و تمدن اسلامی کا گہوارہ بن گیا۔ کچھ مدت کے بعد یہ حالت ہوئی کہ حضرت عمر فاروق نے اہل شہر کو رمح اللہ، کنز الایمان اور جمجمۃ العرب جیسے القاب سے نوازا۔ بعد میں اس کی وسعت اور کشادگی دیکھ کر چند ملکی مصلحتوں کی بنا پر امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسی شہر کو دار الخلافہ مقرر کیا۔ نیک اور پاکیزہ صحابہ کی اقامت سے یہاں ہر طرف قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آنے لگیں، یہاں تک کہ کوفے کا ہر گھر حدیث و روایت کی درسگاہ بن گیا۔ تو قال اللہ جب علماء لکھتے ہیں نا کتاب، مراد ہوتی ہے کہ قرآن کا درس، اور قال رسول اللہ یعنی کہ حدیث کا درس۔ پھر بصرہ کی طرف آتے ہیں کہ بصرہ بھی حضرت عمر کے حکم سے آباد ہوا۔ یہ شہر بھی وسعت علم اور اشاعت حدیث کے لحاظ سے کوفے کا ہمسر تھا۔
کوفہ و بصرہ، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح علوم اسلامی کے دارالعلم خیال کیے جاتے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذہبی نے مسروق بن الاجدع، عبیدہ بن عمر، اسود بن یزید، ابو عمر النخعی، زر بن حبیش، ربیع بن خشیم، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ابو عبد الرحمن سلمہ، شریح بن الحارث، شریح بن ہانی، ابو وائل، شفیق بن سلمہ، قیس بن حزام، محمد بن سیرین، حسن بصری، شعبہ بن حجاج، قتادہ بن دمعہ، ان کا تذکرہ لکھا ہے اور ان سب کو حفاظ حدیث میں شمار کیا۔ یہ سارے اتنے بڑے بڑے نام ہیں نا میرا بھائی، کہ اگر آپ کو علم حدیث سے شغف ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے بس پڑھ دیے ہیں نا، یہ کتنے بڑے نام ہیں۔ کبھی حدیثوں کی اسناد پڑھیں تو آپ کو یہ نام ملیں گے، صحابہ کے بعد یہ نام ملیں گے کہ ان سے پھر روایتیں آگے چلی۔ اسی طرح سفیان ابن عیینہ جو ائمہ حدیث میں سے ہیں، وہ کوفے کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مناسک کے لیے مکہ، قرات کے لیے مدینہ، اور حلال و حرام یعنی فقہ کو سمجھنے کے لیے تو کوفہ ہے۔ فقہ میں امام صاحب نے زیادہ تر حماد کا حلقہ درس کافی سمجھا تھا، لیکن حدیث میں یہ قناعت ممکن نہ تھی۔ یہاں صرف ذہانت اور اجتہاد سے کام نہیں چل سکتا تھا، بلکہ درایت کے ساتھ روایت کی بھی ضرورت تھی۔ حدیثیں اس وقت نہایت پریشان اور غیر مرتب حالت میں تھیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے اساتذہ 200-400 احادیث سے زیادہ یاد نہیں رکھتے تھے۔ یہ تعداد ضرورت کے لیے بھی کافی نہ تھی۔ اس کے علاوہ طریق روایت میں اس قدر اختلاف پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث جب تک متعدد طرق سے نہ معلوم ہو، اس کے مفہوم و تعبیر کا ٹھیک متعین ہونا دشوار تھا۔ امام ابو حنیفہ کو حماد کی صحبت اور پختگی عمر نے ان ضرورتوں سے اچھی طرح واقف کرا دیا تھا، اس لیے نہایت سعی و اہتمام کے ساتھ حدیثوں کی بہم پہنچانے پر توجہ کی۔ کوفے میں کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جس کے سامنے امام صاحب نے زانو شاگردی تہ نہ کیے ہوں اور حدیثیں ان سے نہ سیکھی ہوں۔ اکثر مورخین نے ان کے اساتذہ کی تعداد 93 بتلائی ہے، اور ان اساتذہ میں سے اکثر تابعی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ علم الحدیث میں انہوں نے کتنی محنت کی ہے کہ دارالعلم میں کوئی ایسا شخص جو حدیث بیان کرتا ہو اس کو نہ چھوڑا کہ اس سے سیکھ نہ لیا ہو، اور پھر وہ لوگ امام صاحب پر اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ حدیث کے علم میں۔ یہ دلوں کی جو نفرتیں ہیں نا میرا بھائی، کبھی سوچتا ہوں یہ ہمارے اندر کیوں آ گئی ہیں۔ انہیں مٹانا ہے، انہیں مٹانا ہے، محبت کرنی ہے۔ جب تک محبت نہیں کرو گے نا، یہ دین کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ بڑے بڑے جبے پہن کے، کندورے ڈال کے، سروں پہ عمامے باندھ کے، یا جو کچھ حلیے، اور دل گندا ہو نا تو پھر یہ فائدے نہیں دیتی۔ اندر سے دل صاف کرو، دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اندر کا دل صاف ہوگا نا تو اس کا نور باہر خود آئے گا۔ ساری محنت ظاہر پہ لگاؤ اور باطن پہ محنت ہی نہ کرو تو یہ پھر فائدہ نہیں دے گا، بلکہ سٹریس دے گا، تکلیف دے گا۔ پھر ہوگا کیا کہ انسان اپنے یہ ظاہری وضاقتہ کو بچانے کے لیے پھر دوسرے پہ تان تشنے شروع کر دیتا ہے تاکہ توجہ ادھر چلی جائے، اور علم کوڑی کا نہیں دیتا۔ کتنے خطیب ہیں، کتنے بڑے بڑے لیکچرز ہیں، آپ سننے بیٹھیں تو آپ کو علم نہیں ملتا، دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، دوسرے کی غلطیاں بیان کرتے ہیں، علم نہیں دیتے۔ علم دو، علم دو، علم سے بات کرو، علم سے ثابت کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتیں کرنا سکھاؤ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے اساتذہ ہیں۔ امام شعبی، یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے امام صاحب کو علم دین کی تحصیل کی ترغیب دی تھی۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی عراق، عرب اور شام میں 4 اشخاص استاد کامل تسلیم کیے جاتے تھے، ان میں سے ایک یہ امام شعبی تھے۔ امام زہری کہا کرتے تھے کہ عالم صرف 4 ہیں، مدینے میں ابن المسیب، بصرے میں حسن بصری، شام میں مکحول، اور کوفے میں شعبی رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ یعنی کہ تابعین میں یہ 4 جو لوگ ہیں نا، ان کو کمال علم حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک بار مغازی کا درس دیتے ہوئے دیکھا تھا تو فرمایا تھا، واللہ
یہ شخص اس فن کو مجھ سے زیادہ اچھا جانتا ہے. یعنی امام شعبی کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا تو یہ فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ مغازی کے علم میں، یعنی مغازی کیا ہے، غزوات یا سیرت النبوی، مجھ سے زیادہ اچھا جانتا ہے. ایک مدت تک منصب قضا پر یہ مامور تھے. خلفاء اور اعیان سلطنت ان کا نہایت احترام کرتے تھے. اور یہ جو میں نے آپ سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کی نا، یہ صحابہ اور بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بزرگ جو ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں علماء ہوتے ہیں، بہت انکسار ہوتے ہیں، بڑے منکسر ہوتے ہیں. وہ اسی طرح کے جملے، ان سے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ سامنے والا ان سے بڑا عالم ہے، بلکہ یہ خود اتنے بڑے عالم ہوتے ہیں تبھی تو علم کو پہچانتے ہیں. یہ ان کی انکساری ہوتی ہے، ان کا تواضع ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور اصول بھی یہی ہے. بہرحال یہاں تک اس معاملے کو روکتے ہیں کہ اب زیادہ ان کی ڈیٹیل میں زندگی کے نہیں جائیں گے. پھر باقی اساتذہ بھی تو امام ابو حنیفہ کے ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. تو بہرحال ان کا انتقال جو ہے وہ 104 یا 106 ہجری میں ہوا. علماء کا اختلاف ہے. سیرت تابعین وغیرہ کی کتابوں میں آپ پھر ڈیٹیل میں ان کے حالات پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سلمہ بن کہیل ہیں، مشہور محدث اور تابعی تھے. جندب بن عبداللہ ابن ابی اوفا، ابو طفیل اور ان کے علاوہ اور بہت سے صحابہ سے انہوں نے روایتیں حاصل کی ہیں. ابن سعد نے ان کو کثیر الحدیث لکھا ہے. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سلمہ بن کہیل ارکان میں سے ایک رکن ہے. یعنی ان کا عالم یہ ہے کہ ایک رکن ہے، ایک پلر ہے. یہ ابن مہدی کا قول ہے کہ کوفے میں 4 اشخاص سب سے زیادہ روایت کرتے ہیں. ان میں ایک تو منصور ہیں، ایک سلمہ ہے، ایک عمر بن المرہ ہے اور ایک ابو حسین ہے. اچھا، اسی طرح ابو اسحاق سبعی یہ کبار تابعین میں سے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ابن زبیر یعنی عبداللہ ابن زبیر، نعمان ابن بشیر، زید ابن ارقم اور بہت سے صحابہ سے جن کے نام علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں تفصیل سے لکھے ہیں، احادیث کی سماعت کی. عجلی نے کہا ہے کہ 38 صحابہ سے ان کو بالمشافہہ روایت ملی ہے. کن کو؟ ابو اسحاق سبعی کو. کون ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. اچھا، علی بن المدینی جو حدیث میں امام بخاری کے استاد تھے، ان کا قول ہے کہ ابو اسحاق سبعی کے شیوخ حدیث میں نے شمار کیے تو کم و بیش 300 تھے ان کے صرف حدیث میں شیخ. حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں ان کا بالکل ڈیٹیل میں حال لکھا ہے. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. اور پھر تابعین پہ کتابیں بھی موجود ہیں. پھر حضرت سماک بن حرب، یہ ایک اور استاد ہیں امام صاحب کے. تو سماک بن حرب بہت بڑے محدث تھے اور حدیث میں امام ابو حنیفہ کے استاد تھے. امام سفیان ثوری نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ سماک نے کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی. خود سماک کا بیان ہے کہ میں نے 80 صحابہ سے ملا ہوں. پھر حضرت محارث بن دثار ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر سے روایت کی. امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی زاہد کو نہیں دیکھا جو محارث پر ترجیح دوں. علامہ ذہبی نے لکھا کہ محارث عموماً حجہ ہے. یحییٰ ابن معین، ابو زرعہ، دار قطنی، ابو حاتم، یعقوب ابن سفیان اور نسائی نے تو ان کو ثقہ تسلیم کیا ہے. کوفے میں یہ منصب قضا پر مامور تھے، قاضی تھے. 116 ہجری میں وفات ہوئی. عون بن عبداللہ بن عینہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے حدیثیں روایت کی. نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے. تو یہ ایک اور استاد ہو گئے آپ کی. امام شعبی، سلمہ بن کہیل، ابو اسحاق سبعی، سماک بن حرب، محارث بن غثار. تو زیادہ تر کتابوں میں آپ کے نام دیکھیں گے نا، حضرت سماک نے اس کو یوں روایت کیا، حضرت شعبی، امام شعبی یوں کہتے ہیں، امام شعبی یوں کہتے ہیں، حضرت سلمہ یوں کہتے ہیں، ابو اسحاق سبعی یوں کہتے ہیں. اچھا، ایک اور بہت بڑا نام ہے ہشام بن عروہ. ہشام بن عروہ بہت مشہور تابعی ہیں، بہت سے صحابہ سے حدیث روایت کی. بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلا سفیان ثوری، امام مالک، سفیان بن عیینہ، یہ سب آپ کے شاگرد رہے. یعنی امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے یہ جو ہے نا کمبائن استاد ہیں. اتنا بڑا نام ہے ہشام بن عروہ. امام مالک نے بھی ان سے علم حاصل کیا ہے. اچھا، ابو جعفر منصور کے زمانے میں ان سے حدیثیں روایت کی. خلیفہ منصور ان کا بہت احترام کرتا تھا. ایک بار 1,00,000 درہم ان کو عطا کیے. ان کی جنازے کی نماز بھی منصور ہی نے پڑھائی تھی.
صاحب طبقات ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے. ابو حاتم نے ان کو امام الحدیث کہا ہے، یعنی ابو حاتم خود ایک کتنے بڑے محدث ہیں. ان کی جو حدیث کی کتاب ہے، اب آپ دیکھیں کہ ایک محدث ان کو امام الحدیث کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، اور وہ بھی اتنے پائے کا محدث. پھر حضرت سلیمان بن مہران کی بات آتی ہے. سلیمان بن مہران المعروف جو ہے نا، یہ اعمش کے نام سے زیادہ مشہور ہے، کوفے کے امام تھے، اور صحابہ میں سے حضرت انس بن مالک سے ملے تھے، اور عبداللہ بن ابی اوفا سے، سفیان ثوری اور شعبہ، ایک تو ہے نا شعبی، یہ شعبہ ہے کے ساتھ، یہ ان کے شاگرد تھے. امام ابو حنیفہ کی تحصیل حدیث کا دوسرا مدرسہ بصرہ تھا، جو امام حسن بصری، شعبہ اور قتادہ کے فیض تعلیم سے مالا مال تھا. اچھا، پھر آ جاتے ہیں حضرت قتادہ پر. بہت محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت مشہور تابعی ہیں. اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے. یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، یوں تو سارے بڑے نام ہیں. میں چاہتا ہوں آپ ان پہ تحقیق کریں، ان کو پڑھیں، ان کو جانیں یہ کون لوگ ہیں. انہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، صف اول کے تابعین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں. اللہ اکبر، اتنے بڑے نام ہیں نا، انسان آپ سوچ نہیں سکتے. حضرت قتادہ بہت بڑے محدث ہیں. حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن سرخس، ابو طفیل، دیگر صحابہ سے حدیث روایت. حضرت انس کے دو شاگرد جو نہایت نامور ہیں، ان میں سے حضرت قتادہ ہیں. اس خصوصیت میں اللہ نے ان کو نہایت شہرت دی. حدیث کو بعین ہی ادا کرتے تھے، یعنی الفاظ و معانی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا. ان کی قوت حافظہ ایک عجیب حکایت ہے. عمر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ یہ مدینے میں سعید بن المسیب سے فقہ و حدیث پڑھتے تھے، جو خود ایک بہت بڑا نام ہے. ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے ہو، کیا تمہیں ان میں سے کچھ یاد بھی رہتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ایک حرف محفوظ ہے. چنانچہ جس قدر ان سے سنا تھا، بقید تاریخ اور دن کے بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی ایک ایک حافظے سے، کہ حضور حضرت آپ نے اس تاریخ کو یہ حدیث بیان کی تھی، اس تاریخ کو یہ دن تھا، یہ حدیث بیان کی تھی. سبحان، یعنی ایسے شاگرد ہوتے تھے، ہمارے جیسے نکمے نہیں ہوتے تھے، تو ایسے کمال کے لوگ تھے یہ. تو ایک ایک انہوں نے بیان کرنا شروع کی، اور نہایت ہی متعجب ہوئے استاد، اور کہا کہ خدا نے دنیا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں. سبحان. اور یہ کون تعجب کر رہے ہیں؟ سعید بن المسیب، جو خود ایک اتنا بڑا آدمی ہے، تم جیسے لوگ بھی پیدا کیے. اسی بنا پر لوگ انہیں احفظ الناس کہا کرتے تھے. امام احمد ابن حنبل نے ان کو تفقہ و واقفیت، اختلاف و تفسیر دانی کی نہایت مدح کی ہے، کہ کوئی شخص ان باتوں میں ان کے برابر ہو تو ہو، مگر ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں، جو ایک وقت کے امام ہیں. ان کے اوپر ایک فقہ چلتی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب میں ان کا تفصیل سے حال لکھا ہے، تو پھر آپ تہذیب کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اچھا، حضرت شعبہ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، ایک تو شعبی ہیں جن کا پہلے ذکر کیا تھا، جنہوں نے امام اعظم کو کہا تھا کہ بیٹا علماء کی صحبت اختیار کرو، تم بڑے ہونہار لڑکے ہو. پھر شعبہ کا ذکر کیا نا میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو اب شعبہ کا حال بھی پڑھتے ہیں. بہت بڑے محدث ہیں، 2000 حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی. سفیان ثوری نے فن حدیث میں ان کو امیر المؤمنین مانا ہے. سفیان ثوری پتا ہو تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ سفیان ثوری کا یہ جملہ کتنا بڑا جملہ ہے. اٹ ہیز سو مچ ویٹ ٹو اٹ، کتنا وزن ہے اس جملے میں، کیونکہ سفیان ثوری خود ایک کتنا بڑا نام ہے. وہ کسی کو امیر المومنین حدیث مانے تو وہ شخص کتنا بڑا ہوگا. اچھا، عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جرح و تعدیل کے مراتب مقرر کیے. مراتب جرح و تعدیل کا ایک فن. امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہ ہوتا. 160 ہجری میں یہ جہان فانی سے رخصت ہو گئے. شعبہ اور امام ابو حنیفہ کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا. ان کی غیر موجودگی میں ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ دوران تذکرہ فرمانے لگے کہ جس طرح میں یہ جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے، اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ساتھ ساتھ ہیں. یحییٰ بن معین سے، جو امام بخاری کے استاد تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی نسبت کیا خیال کرتے ہیں؟ فرمایا اس قدر کافی ہے کہ شعبہ نے ان کو حدیث و روایت کی اجازت دی،
اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہے. آئے ہائے اللہ اکبر. بصرے کے اور شیوخ جن سے امام صاحب نے حدیثیں روایت کی، ان میں عبد الکریم بن امیہ اور عاصم بن سلیمان الاحوال زیادہ ممتاز ہیں. پھر امام صاحب حرمین کی طرف چلے گئے، پھر مدینے اور مکے میں علم حاصل کرتے رہے. انشاءاللہ پھر اس کو ہم اگلی دفعہ ذکر کریں گے. پھر ایک بہت خوبصورت ملاقات مدینے میں، اللہ اکبر، یعنی یہ خوبصورت ملاقات آپ کے سامنے پیش کریں گے امام باقر کی امام ابو حنیفہ سے. امام باقر کون ہے؟ امام باقر جو ہیں وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، جو امام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے ہیں. تو امام باقر جو ہیں وہ امام حسین کے پوتے ہیں، اور امام باقر جو ہیں وہ امام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پڑ پوتے ہیں. یعنی سلسلہ اہل بیت سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا. یعنی ان لوگوں کے دل میں صحابہ کرام، تابعین، اہل بیت، ائمہ اہل بیت، ائمہ دیگر سب کی بڑی عزت تھی. یہی تو ہے دین میرا بھائی، عزت سب کی کرو، عزت سب کی کرو، علم حاصل کرو، حق بیان کرو، اور نفرتوں کا گہوارہ اپنے دل کو نہ بناؤ. علمی اختلاف الگ بات ہوتی ہے، فنی اختلاف الگ بات ہوتی ہے، اور دل میں اختلاف الگ بات ہوتی ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے، ہمارے دلوں کو محبت سے سرشار کرے، نور ایمان سے سرشار کرے، اور ہمیں وہ بنائے جو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ ہم ویسے بنیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.